امریکی شہر لاس اینجلس سے ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ گئی ہے. بجلی بند کر دی گئی ہے. اب صورتحال بڑی خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جیسا کہ گزشتہ اپڈیٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈ فلیگ وارننگ جاری کی گئی ہے اور بتایا گیا تھا کہ اس ہفتے کے پہلے 3 دن پیر، منگل اور بدھ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں. اب لوگوں سے کہا گیا ہے ڈائریکٹلی بجلی کو بند کرتے ہوئے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل جائیں اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. لیکن ذرا رکیے، ایک چیز آپ گزشتہ 8-9 دن سے کمنٹس کر رہے ہیں اور ان کمنٹس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ لگائی نہیں گئی بلکہ قدرت کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب جیسی صورتحال ہے جو امریکہ میں ایک قہر جیسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے. مگر ابھی رکیے گا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کرنے والا ہوں جس کو جاننے کے بعد یقیناً آپ اس سے زیادہ بیٹر طریقے سے اپنا اوپینین اس پوری صورتحال پر، جو کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مشہور اور انتہائی خوبصورت شہر لاس اینجلس میں دیکھنے کو مل رہی ہے، گزشتہ ایک ہفتے سے زائد ہو چکا ہے. میں ہوں عادل عزیز خانزادہ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24/7 اردو. اس طرح کی معلوماتی نیوز اپڈیٹس کے لیے اور یہ جو آگ لگی ہے اس سے متعلق پل پل کے اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ذرا یہ تصویر دیکھیے. یہ تصویر بالکل فریش ہے اور اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی پہاڑیاں، وہی جنگلات جہاں پر آگ لگی ہے. 4 مقامات ہیں لیکن پیسیفک پیلیسیڈز کا جو علاقہ ہے یہاں پر آگ سب سے زیادہ پھیلی تھی اور سب سے زیادہ جو ایکرز میں جو علاقہ ہے وہ اسی علاقے کو اس نے آگ نے متاثر کیا. اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر بھی آگ اب پھیلنے کا خدشہ ہے کیونکہ شدید قسم کی جو ہوائیں ہیں وہ اس وقت کیلیفورنیا کے اس علاقے میں جو لاس اینجلس کا علاقہ ہے یہاں پر چلنا شروع ہو گئی ہیں. آج منگل کا روز وہاں پر شروع ہو گیا ہے اور یہاں پاکستان سمیت دنیا کی دیگر ممالک میں بدھ کا روز اب یقیناً شروع ہو رہا ہوگا. یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے. بجلی بند کر دی گئی ہے. مختلف علاقوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو گھر بچے ہوئے ہیں وہاں پر کیمیکل بھی ڈالا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ڈیفرنٹ کلر کا اسپرے کیا جا رہا ہے اس سے اس آگ سے بچانے کے لیے ان گھروں کو، ان املاک کو، تاکہ مزید نقصان نہ ہو. مگر ابھی ذرا آپ کو ایک ایسی سچویشن کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس سے پہلے اس علاقے کے اندر ایٹ لیسٹ لاس اینجلس شہر کے اندر نہیں دیکھنے کو ملی. یعنی کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے بادلوں نے لاس اینجلس شہر کا رخ کرنا چھوڑ دیا. یہ بڑی خطرناک صورتحال آپ کو ہم بتا رہے ہیں. جو وہاں کا محکمہ موسمیات ہے، جو ویدر فورکاسٹنگ سینٹر ہے، وہ حیران ہے صورتحال کے اوپر کہ یہ بارشوں کا سیزن ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے دسمبر سے لے کر آپ مارچ تک کہہ لیں تو یہ جو کیلیفورنیا کا علاقہ ہے یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اس بار بادل ہی نہیں ہیں. اور یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں ان میں ڈرائنس اتنی زیادہ ہے، یعنی کہ ہوا میں نمی کا تناسب اس حد تک کم ہو گیا ہے کہ یہ آگ تو پھیلتی جا رہی ہے لیکن خدشہ جو فائر حکام ہے وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دیگر علاقوں میں بھی آگ لگ سکتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ جب ڈرائی ونڈز تیزی سے چلتی ہیں تو پھر آگ لگنے کے واقعات، خاص طور پہ جو فارسٹ ایریا ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے. تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہوائیں مزید 2-3 دن تک لپیٹ میں لے کر رکھیں گی. صورتحال میں خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو مختلف علاقے بچ بھی گئے تھے وہاں پر بھی آگ پھیل سکتی ہے. اچھا، ایک اور چیز آپ کو بتائیں گے جو بہت اہم ہے. اس وقت جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان ہواؤں کی وجہ سے جو فضائی طریقے سے آگ پر قابو پانے کے لیے ایک آپریشن کیا گیا تھا جس میں ہیلی کاپٹرز کا، چھوٹے طیاروں کا استعمال کیا جا رہا تھا، اس کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں ہے. گزشتہ رات یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جو فائر حکام ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قدرت ہماری مدد کرے اور قدرت سے ہم اب رحم کی اپیل کرتے ہیں، یعنی کہ دعا کرتے ہیں کہ قدرت رحم کرے. اب شاید ہمارے ہاتھ میں صورتحال نہیں ہے، اتنی خراب صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ ذرا کمنٹس کریں اور بتائیے کہ اس ساری صورتحال کے اوپر کہ وہاں پر جو کلائمیٹ چینج کا ایک اثر ہے، دوسری طرف آگ پھیلتی جا رہی ہے، یہ جو امریکہ کے لیے ایک بری صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.